اسلاموفوبیا کے معنی بنیادی طور پر پولیٹیکل فورس کا خوف ہے۔ اس بات کا خوف کہ پوری دنیا میں اسلامی حکومت کا پھیل جانا، یا اس بات کا خوف کہ اسلام کا پوری دنیا پر غالب آ جانا ہے۔ اس خوف کا نام اسلاموفوبیا ہے۔ اور اگر آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس میں بھی اسلاموفوبیا کی یہی ڈیفینیشن لکھی ہے کہ پولیٹیکل فورس بن جانے کا خوف اسلاموفوبیا کہلاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ خوف اسلام سے نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی غالب تہذیبیں ہیں وہ اس بات سے ڈرتی ہیں کہ کہیں اسلام ان کی تہذیب کے لیے خطرہ نہ بن جائے، اور بعض اوقات یہ خوف پیدا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے ڈریں، اور ڈر کے نتیجے میں لوگ اس سے بچنا شروع کر دیں۔ پوری دنیا میں پچھلے 40-50 سال میں ایک بہت آرگنائز طریقے سے اس بات کی کوشش کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے کہ اسلام سے لوگوں کو ڈرایا جائے تاکہ لوگ اسلام کے نزدیک بھی نہ جائیں اور نہ پڑھیں اور نہ سمجھیں، اور اس کو اپنے کلچر کے لیے خطرہ سمجھیں۔ اسلاموفوبیا سمجھنے میں چند لوگوں کا معاملہ لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ یہ بیماری گلوبل بیماری ہے اور وبائی امراض کی طرح پھیل رہی ہے، اور اس لیے بھی کہ مغربی میڈیا کا سب سے بڑا ایجنڈا یہی ہے، اس لیے ہمیں اسے گلوبل لینا چاہیے، اور اس کا حل بھی گلوبل ہے۔ پہلا سوال یہی ہے کہ یہ کوئی نئی بیماری ہے جو حال میں ہی وجود میں آئی ہے، یا کوئی نیا مسئلہ ہے جو 50-60 سال پہلے دنیا میں پیش آیا ہے، یا اس سے پہلے بھی تاریخ میں کوئی حوالے ہیں۔ تاریخ کے ہر دور میں اسلاموفوبیا موجود ہے، چاہے اس کا عنوان مختلف ہو، لیکن یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس کی مثال اس طور پر بھی ملتی ہے کہ نمرود جیسے طاقتور بادشاہ کو یہ خوف ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور اسلام کی بات لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اگر ابراہیم کی بات لوگوں نے مان لی تو میری حکومت کا کوئی پیروکار نہیں رہے گا۔ تو پھر نمرود نے کوشش کی کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکا جا سکتا ہے۔ پھر آگ جلائی اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ عمل اسلاموفوبیا ہے۔ 11 ستمبر 2011 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے بعد کثرت سے اس لفظ کا استعمال ہونے لگا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک، تشدد اور قتل کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو جسمانی اور روحانی اذیت دی جا رہی ہے۔ کبھی گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، تو کبھی قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، تو کبھی مسلم عبادت گاہوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام، نسل کشی، بھارت میں بابری مسجد کو شہید کرنا، گجرات میں فسادات کے دوران مسلمانوں کا قتل عام کرنا، مغرب میں مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف نوکریوں میں امتیازی سلوک کرنا بلکہ تعلیم میں اور معاشی ترقی کے مواقع بھی انتہائی کم ہیں۔ یہ سب کچھ اسلاموفوبیا کی آڑ میں کیا جا رہا ہے۔ میڈیا ہی اسلام کے خوف کو دور کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے اعزاز کو برقرار رکھنے کے لیے بہت مفید حد تک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر قسم کے اخبارات، اشتہارات اور یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے کارناموں اور امن کو نشر کیا جائے۔